أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالخصوص زینت مجلس قبلہ شیخ الحدیث صاحب ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی صاحب زندہ مجدود، رونق بزم سید السادات سید حیدر قادری صاحب، معزز مہمانان گرامی قدر، محترم قطب احمد صاحب اور ان کے جملہ معاونین اور آپ تمام احباب، الحمدللہ تعالی خالق کائنات کا یہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ و یاد حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورت مجلس میں شرکت کا موقع اور توفیق عنایت فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں ہم سب کو پختگی عطا فرمائے اور آپ کی نگاہ کی فیض سے ہم سب ظاہری و باطنی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے. پچھلے پروگرام میں نے آپ تمام احباب کی سماعتوں کی نظر جو مضمون کیا تھا وہ ولی کے حوالے سے تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں. اور آج کی نشست میں جو مضمون آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے. اس مضمون کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری مجالس میں ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء اور صوفیاء کی کرامات کا بیان کیا جاتا ہے، جو ضروری ہے میں بھی کروں گا، لیکن صرف اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کی غلامی کی جو ایک نام ہم لیتے ہیں اور ان کی نسبت کا جو نام لیتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے راستے پر بھی چلیں، کیونکہ اچھا غلام، اچھا شاگرد اور اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اس لیے وہ راستہ بہت سادہ سے لفظوں میں، کوئی مشکل اور دقیق بات نہیں کرنا چاہتا. اتنے سادہ انداز میں یہ راز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہماری طرح 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 زبان، اسی طرح ہماری طرح اٹھنا بیٹھنا ہونے کے باوجود وہ اپنی ایک نئی دنیا کیسے بنا لیتے ہیں اور کیسے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں.
اور کیسے انہیں یہ سعادت مل جاتی ہے کہ حدیث قدسی میں جیسا کہ بیان ہوا، آپ نے کثرت سے سنی حدیث پاک کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب یہ مقام ایک انسان کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ذوق کو جانتا ہوں، چونکہ پچھلی دفعہ جب میں نے بیان کیا تو آپ لوگوں کو سنتے ہوئے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی۔ صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آغاز میں ہی کہ اس کو ایک تربیت کے انداز میں سنیں، اور ساتھ ساتھ میں بھی اور آپ بھی ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہمارے اندر کہاں کمزوری ہے، کہاں خامی ہے، تاکہ جن عظیم ہستیوں کا ہم نام لیتے ہیں ان کے راستے پر چلنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں نے سورہ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 97 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی بنیاد پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک اعمال کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی بارگاہ میں یہ تقسیم نہیں ہے، چونکہ اگر ہمیں امام حسن بصری کا نام ملتا ہے تو ہمیں بی بی رابعہ بصری کا نام بھی ملتا ہے۔ جو کوئی بھی کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہونا چاہیے۔ تو جو مرد اور عورت ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر دیتا ہے؟ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میں اس کے دو ترجمے آپ کو دوں گا، ایک عام لوگوں کا ترجمہ اور ایک خاص لوگوں کا ترجمہ۔ بالعموم یہ ترجمہ کیا جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اور میں جو ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ذی تمجدہ، آپ نے عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ بھی کرتا ہو تو اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے ذرا اونچا بولیے۔ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، تو پھر اسے اگر یہی اجر دینا ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ کرنی ہے تو یہ تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی اعمال صالحہ کی وجہ سے پہلے ہی پاکیزہ ہے۔ تو اجر تو یہ ہے کہ تو 40 50 60 سال کی زندگی میں اگر تو خود کو پاکیزہ کر لے، اس کی بارگاہ سے یہ جواب آ رہا ہے اگر تو ایمان کے ساتھ 60 70 سالہ زندگی پاکیزہ گزار لے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر میں وہی پاکیزہ زندگی تجھے ہمیشہ کے لیے عطا کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بس پھر تجھے اسی پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کیسے ملتی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ مکمل سن لیجیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ خوبصورت جزا اس لیے تمہیں دے رہے ہیں کہ تم نے اعمال بھی تو بہت پیارے کیے، انہی اعمال کے صلے میں تمہیں یہ جزا مل رہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اولیاء کرام کی حیات کی اور نیک لوگوں کی حیات، زندگی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو زندگی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، اور پھر انبیاء اور رسل
علیہ السلام کی، تو وہ کیسے ہوتا ہے یہ راز سمجھانا چاہتا ہوں آپ، اور یہی راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اور اتنی سادہ سی مثال ہے کہ جو شخص بھی سوچ سمجھ رکھتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے بات، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹے بچے کی۔ اب میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو آپ کو بات یاد ہوتی جائے گی۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ بہت قیمتی لباس پہنا دیں، بہت قیمتی لباس، وہ ہزاروں لاکھوں کا ہو، اور اس کو بہت قیمتی بستر پر لٹا دیں، وہ بستر بھی بہت قیمتی ہو، ہزاروں لاکھوں کا ہو، تو دو چیزیں آپ اس پیدا ہونے والے بچے کو دے دیں، قیمتی لباس اور قیمتی بستر، تو کیا اس بچے کی زندگی کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہوں گی؟ جواب دیجیے، نہیں۔ اب ایک طرف ایک بچہ پیدا ہوا، اسے ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹ دیں اور زمین پر چادر بچھا کر لٹا دیں، مگر اس کو خوراک مسلسل دیتے رہے، تو یہ خوراک والا بچہ زندہ رہے گا یا قیمتی لباس اور بستر والا؟ بولیے، جسے خوراک مل رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک لازم ہے۔ اب یہ مثال اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولیے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب اسی میں ایک جملہ اور ایڈ کر لیں، جتنی اچھی خوراک ہو اتنی اچھی صحت مل جاتی ہے۔ یہ بات بھی 2 + 2 = 4 کی طرح سچی بات ہے۔ بس اب اس جملے کو یاد رکھ لیں، اور اب جو بات کہنا چاہتا ہوں ادھر توجہ کریں۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، تو ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 2 طاقتیں جنم لیتی ہیں۔ آپ اس کو کوئی نام دے دیں، اس کے اندر 2 وجود ہوتے ہیں، 2 طاقتیں ہوتی ہیں، 2 جوہر ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر۔ ایک طاقت کا نام ہے نفس، اور دوسری طاقت کا نام ہے روح۔ اور یہ نفس اور روح، یہ 2 طاقتیں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بچے کی مثال دی نا، اسی طرح آپ یہ بس سمجھ لیں، اس بچے کو سامنے رکھ کر کہ ایک چھوٹا سا نفس ہے اور ایک چھوٹی سی روح ہے، تو ان دونوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک معصوم بچے کو خوراک چاہیے، اسی طرح اس نفس اور روح کو پلنے کے لیے بھی خوراک چاہیے۔ تو جس طرح یہ 2 جدا چیزیں ہیں، نفس جدا ہے اور روح جدا ہے، یاد رکھ لیں ان دونوں کی خوراک بھی جدا جدا ہے۔ جیسے آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں نا، ہر علاقے کی اپنی غذا ہوتی ہے، ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس کا ایک الگ دیس ہے، اس کی ایک الگ ڈیمانڈز ہیں، اور روح کی الگ چاہتیں ہیں۔ اب یہ آپ کو پہلے بتا دوں کہ نفس کی خوراک کیا ہے اور روح کی کیا ہے، پھر آگے چلیں گے بات۔ تو قرآن مجید نے بیان کیا، پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت کریمہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یہ تم سے ہمیشہ برائی کا تقاضا کرے گا، یہ تم سے ہمیشہ گناہ کرنے کی بات کرے گا، یہ تم سے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بات کرے گا۔ اس کا تقاضا یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی خوراک ہی گناہ ہے۔ بولیے کیا خوراک ہے؟ سادہ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ۔ اب گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چھوٹے گناہ سے اسے تھوڑی طاقت ملتی ہے، وٹامنس، اور بڑے گناہ سے اسے زیادہ طاقت مل جاتی ہے۔ اب اس کے مقابل روح ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ روح اللہ کے امر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یاد رکھنا، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، روح یہ اسی دیش سے آئی ہے۔ جب رب نے فرمایا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دوں گا، اپنی روح پہ سجدہ کرنا، تو یہ اس دیش سے آئی ہے۔ تو جب یہ آئی اس دیش سے ہے تو اس کی ہر خوراک بھی وہی ہے جس کا تعلق اس دیش سے، اور وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے نفس کے، اور وہ کیا ہے؟ ہر نیک عمل، ہر نیکی، ہر اچھا کام۔ اگر آپ صرف ایک وضو کرتے ہیں نا، یہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ آپ ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیتے ہیں، یہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ روح کو طاقت دیتا ہے۔ ادھر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو نفس کو طاقت ملتی ہے، ادھر آپ غیبت کرتے ہیں تو نفس کو طاقت ملتی ہے، انسان چوری کرتا ہے تو نفس کو طاقت ملتی ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو نفس کو طاقت ملتی ہے۔ تو ہر گناہ نفس کو طاقت دیتا ہے اور ہر نیکی روح کو طاقت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے یا نہیں؟ پوری سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آگے چلیے۔ اب جو انسان شروع سے نفس کی ماننے لگ جاتا ہے اور گناہ کثرت سے کرتا ہے، نیکی کم کرتا ہے، برائیاں زیادہ کرتا ہے، غفلت زیادہ کرتا ہے، نافرمانی زیادہ کرتا ہے، اللہ کی اور شریعت کی تابعداری نہیں کرتا اور شیطان کے پیچھے زیادہ چلتا ہے، اب آپ جواب دیں گے تو اس کی نفس کو طاقت ملے گی یا روح کو؟ بولے، نفس کو۔ اس کے مخالف ایک شخص ہے جو ہر نیک کام کرتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ ہر برے کام سے بچتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج زکوٰۃ بھی کرتا ہے، نفل صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، وظائف بھی کرتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، پاک بھی رہتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تو اس کی روح کو طاقت ملی یا نفس کو؟ روح کو۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہے، آگے تھوڑی سی بات مختلف ہے، اس لیے توجہ کیجیے گا۔ اب ایک شخص ایسا ہے جو پہلے دن سے، بچپن سے نفس کو پالتا ہے، گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نفس کو پالتا ہے، تو اس کی روح کمزور ہوگی یا نہیں؟ بولے، کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، بستر پر پڑ جائے گی، اور اگر آپ خوراک نہیں دیں گے، اسے دیں گے، کوئی نیکی نہیں کریں گے، تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں رک جائیں، اگر کسی شخص کی عمر 100 سال بھی ہونا، یہ جھگڑا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، اور وہ 100 سال میں ایک نیکی بھی نہ کرے، تو اس کی روح بیمار تو ہو جائے گی، روح مرے گی نہیں۔ موت روح کے لیے ہے ہی نہیں، روح کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کے امر کو موت نہیں ہے۔ کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، لاغر ہو جائے گی، بستر پہ پڑ جائے گی، مرے گی نہیں، زندہ رہے گی باہر۔ لیکن اس کے مقابل اگر روح کو پالنے لگ جائیں اور روح کی خدمت کرنے لگ جائیں، اس کو پاور دینے لگ جائیں، تو نفس نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت ہمیشہ نفس کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں وہ مقام آ جاتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی کثرت کے ساتھ، اللہ کی کثرت کے ساتھ، وظائف اور تسبیحات کی کثرت کے ساتھ، اللہ کی شریعت کی تابعداری کی کثرت کے ساتھ روح کو اتنا طاقتور کر دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے اس نفس کو مار دیتے ہیں، اسے بھوکا رکھ کر، اس کی نہ مان کر، گناہ نہ کر کے، پھر وہ مقام آتا ہے موتو قبل ان تموتو۔ اس کا میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کے مطابق، اے بندے، جس موت نے تجھے مارنا ہے تو اس موت کو خود کیوں نہیں مار دیتا؟
سبحان اللہ. بس یہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا وہ روح کی تابعداری میں بیٹھ جاتا ہے، وہ نفس کا دوست نہیں بنتا، اس کی صحبت میں نہیں آتا. اب ایک اور آسان سی مثال، اس کو آسان سا کرنا. 70 سال 80 سال زندگی ہے، نفس کو پالا، بڑا صحت مند نفس ہو گیا، بڑی پاور آ گئی، بڑی صحت آ گئی، لیکن موت کے ایک تھپڑ سے مر جائے، ایک تھپڑ موت کا اسے مار دے گا، کیونکہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے جتنی صحت ہو جائے. اور روح جتنی بھی بیمار ہو یہ مرے گی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب ہوتا کیا ہے ذرا غور کریں. جو شخص شیطان کے پیچھے لگا رہتا ہے نا اور نفس کی خدمت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے سادہ لفظوں میں، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ نفس سے پوچھتا ہے، یہ جملہ غور سے سنیے گا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اندھیرا سا کیوں چھا رہا ہے؟ تو نفس اسے جواب دیتا ہے کہ میری موت آ رہی ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ میری زندگی بھر کی کمائی کدھر گئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تو نے فانی کی خدمت کی تھی. میں فانی ہوں نا، نفس فانی ہے، آج میں بھی فنا ہو جاؤں گا اور آج تو بھی فنا ہوگا. اور ادھر جس نے ساری زندگی روح کی تابعداری کی ہو اور روح کو پالا ہو، روح کی خدمت کی ہو، اس کی مانی ہو، اس کو طاقت دی ہو، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تھوڑی ہلچل مچتی ہے. تو وہ شخص روح سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو روح سے جواب دیتی ہے ڈر مت، اس نفس کو تو پہلے ہی مار چکا ہے نا، یہ مردہ لاش، یہ فرشتے اس لاش کو اٹھانے آئے ہیں، سبحان اللہ. یہ اسے اٹھا کے لے جائیں گے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے پھر میرا کیا ہوگا؟ تو روح جواب دیتی ہے کہ 60 سال تو نے میری خدمت کی تھی نا، تو نے میری خدمت کی تھی، اب اتنی طاقت مجھے مل گئی ہے کہ اب میں ہمیشہ تیری خدمت کروں. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ مومن ہونا چاہیے، بہوا مؤمن. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. قید یہ ہے کہ پہلے روح اس کی خدمت میں تھی، روح سے خدمت کرواتی تھی، اب روح اس کی خدمت کرنے لگ جاتی ہے. یہ وہ مقام آتا ہے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو پڑھیں. جو نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، اسے پھر موت نہیں آتی. مرتا وہ ہے جو نفس والا ہوتا ہے. اب سمجھ گئے بات ہے؟ اب ذرا مجھے ایک جملہ بتا دیں، یہ جو سلسلہ ہم بیٹھتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کی بات کریں، کسی بزرگ کی بات کریں، تو ہم اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ نفسانی سلسلہ یا روحانی سلسلہ؟ اونچا بولیں. تو پھر جھگڑا کیا رہ گیا پیچھے؟ اب جو نفس کا خادم ہے اسے کیا خبر کہ روح کیا ہے؟ جس نے زندگی میں یہ وادی نہیں دیکھی، جس نے زندگی میں روح سے تعلق ہی نہیں بنایا، جس نے زندگی میں روح کو پاور ہی نہیں دی، طاقت ہی نہیں دی، وہ کیا جانے کہ روح کی پرواز کیا ہے؟ اسے کیا خبر؟ وہ سچا ہے بیچارہ، چونکہ یہ اس کا دیش ہی نہیں ہے. اب بات سمجھ گئے نہیں؟ اب میں اوپر سے نیچے آتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح بات سمجھ جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی روح کی طاقت ہوگی؟ میں وہیں سے مثال شروع کرتا ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آؤں گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا کے نورانی لب جنبش میں آ گئے، لب حرکت کر رہے ہیں. اب آپ بولتے جائیے گا، لب مردے کے ہلتے ہیں یا زندہ کے ہلتے ہیں؟ اونچا بولیں. اور یہ میں اور آپ اور آج کے کوئی مولوی صاحب نہیں تھے، یہ صحابہ تھے. ان کا عقیدہ دیکھیں. صحابی کہتے ہیں میں نے فوراً کان لگا دیے اس ڈر سے کہ کسی حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. تو حکم کون دیتا ہے، زندہ یا مردہ؟ اونچا بولیں. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کان لگائے تو آگے خوشخبری مل گئی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کی خیر کرنا، مولا میری امت کی خیر کرنا. پھر آگے آ جائیں. تابعین میں سے ایک مثال دیتا ہوں.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح کی طاقت کا صرف ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، کثرت درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بناتا ہے، تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مگر سنیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاگتی آنکھوں سے زیارت نصیب ہوتی ہے، جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی روح کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آقا کی زیارت فرمائی۔ وہ ہستی لکھ رہی ہے، وہ ہستی فرماتی ہے، 2 بھائی تھے، دونوں تابعین تھے، صحابہ کے 2۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ برے صغیر سے نکلا ہے تصوف، اور یہ 1400 سال بعد آیا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو 2 بھائی تھے، دونوں تابعین تھے، تابعین صحابہ کے شاگرد۔ ان میں سے ایک بھائی کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، قبر تیار کر دی، جنازے کی خبر ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں جب گھر میں جنازہ اٹھانے، میت اٹھانے کے لیے آئے، جب میت اٹھانے کے لیے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ خواتین جب بیٹھی ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، تو ان سے میت کو اٹھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ قریب ہوتی ہیں، ذرا اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ میت اٹھانے جب آگے گئے تو خواتین نے نہ اٹھانے دی، بیٹیوں نے۔ تو بھائی کہنے لگا چلو تھوڑی دیر ان کو اور بیٹھنے دو، بیٹیاں ہیں۔ کچھ دیر بعد پھر آئے، پھر بچیوں نے نہ اٹھانے دی۔ جب تیسری بار آئے، بچیاں اپنے بابا کی میت کو نہیں چھوڑ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے بھئی سب لوگ آ گئے ہیں، قبر تیار ہو گئی ہے، جنازگاہ میں لوگ کھڑے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، بیٹا اٹھانے دو۔ بچیاں بابا کی اس جسم سے ہٹ نہیں رہی تھی، تو اچانک وہ جو جنازہ تھا نا، میت، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بین اللہ، سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے کلام کیا، اور کلام یہ کیا کہ زندہ نہیں ہوں مگر ایک بات پوچھ رہا ہوں تم سے، یعنی وہ زندہ نہیں ہو جو زندگی تم سمجھتے ہو، یہ اور زندگی ہے، اور بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ میری میت کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دلوں کو سنبھالیے گا، کیوں نہیں اٹھا رہے میری میت کو، دیر کیوں کر رہے؟ تو اس بھائی نے پوچھا آپ کو قبر میں جانے کی جلدی ہے کیا؟ کوئی خوشخبری مل گئی ہے، یعنی اچھا مقام نظر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قبر میں جانے کی جلدی نہیں ہے، جنازگاہ میں جانے کی جلدی ہے۔ سبحان اللہ، جنازگاہ میں جانے کی جلدی ہے۔ پوچھا کس لیے؟ تو کہنے لگے بھائی آپ کو کیا بتاؤں، یہ ساری زندگی جس محبوب کی خدمت کی ہے نا، اور ساری زندگی جس محبوب کے دین کی خدمت کی ہے، اور ساری زندگی جس محبوب کے دین کی تبلیغ کی ہے، وہ مجھ سے ایسے راضی ہو گئے ہیں کہ وہ خود میرے جنازے میں شرکت کے لیے آ چکے ہیں، وہ خود تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو جلدی سے لے چلو کہ حضور انتظار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک نعت کا شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے استاد محترم حضور شیخ الاسلام نے وہ نعت لکھی نا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ اس میں ایک شعر ہے کہ تو بھی آتا میرے جنازے پر، تو بھی آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے جو مر گیا ہوتا۔ میں اس میں تشریح میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ان سے تعلق ہو جائے نا، ان سے تعلق ہو جائے تو وہ تو آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس رات وصال ہوا تو 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے علماء نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اولیاء نے، علماء نے، اور 7 صحابہ کی جماعت دیکھی۔ تو پوچھا حضور کدھر کا ارادہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالنون مصری کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تو تعلق کی بات ہے، تو نسبت کی بات ہے۔ تو میں آپ کو پورے زمانے کا ایک نقشہ دے دیا نا، 1400 سال پہلے کا بھی، اب آج کے زمانے کا دے کر پھر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بات کو مکمل کریں گے۔ اور جو میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے گولڑا شریف، آپ نے نام سنا ہوگا، پیر مہر علی شاہ صاحب،
سنا ہے؟ تو ادھر اگر راولپنڈی سے آپ جی ٹی روڈ پر لاہور کی طرف جائیں، رستے میں ایک علاقہ آتا ہے مندرا، راولپنڈی کے بالکل ساتھ، وہاں ایک آستانہ ہے کلیام شریف، کلیام شریف، بابا فضل الدین کلیامی، ان بزرگوں کا نام یہ ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، زمانہ حیات ایک ہی ہے۔ اب وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ بابا فضل الدین کلیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بزرگ تھے نا، یہ روح والے تھے، اب آپ سمجھ جائیں گے بات۔ تو اس زمانے کے جو نفس والے لوگ تھے نا، انہوں نے ان پہ فتویٰ لگا دیا، اور یہ بیماری ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ جو نفس والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو روح والوں کی سمجھ نہیں آتی، تو فتویٰ ہی لگانا ہے نا۔ وہ فتویٰ یہ لگایا، سنیے گا، کہ جب یہ مر جائیں گے تو نہ جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ تو مرید ہر روز کہتے تھے حضرت آپ کو اللہ سلامت رکھے، مگر ایک دن آپ نے جانا ہے، تو یہ تو ہمیں جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ جھگڑا تو ختم کروا جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ایک دن فرمایا چلو آج ختم کرتا ہوں۔ تو مرید خوش ہوئے کہ شاید کوئی بات چیت ہوگی، کوئی ڈائلاگ ہوگا، کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا چلو تیاری کرو، گولڑا شریف چلتے ہیں، گولڑا شریف چلتے ہیں۔ یہ پیر میرے شاہ صاحب نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہاں کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے میں اسی سے بات کروں گا نا جو میرے مطلب کا ہے، یہ میری نہیں سمجھتے، ادھر چلو۔ انہوں نے کہا حضور وہاں جا کے کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا میں میرے علی سے وعدہ لے لوں گا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ جب وہ پڑھانے آ گیا تو یہ سارے ہی آ جائیں گے۔ دیکھیں اللہ والے جھگڑا نہیں کرتے، اس بات پہ غور کیجیے گا۔ تشریف لے گئے، بات ہو گئی، پھر میرے شاہ صاحب نے وعدہ فرما دیا کہ میں جنازہ پڑھا دوں گا، مختصر، اور ملاقات تو بہت لمبی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا مقصد۔ پھر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ گزرا، صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے آ کر خبر دی کہ بابا فضل الدین کلیامی وصال فرما گئے، اب آپ جنازے کے لیے آ جائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے خادم کو کہا کہ گھوڑی کو چارہ ڈالو، پانی شانی پلاؤ، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور تشریف لے جانے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں گولڑا کی حدود سے نکلا، جو گولڑا شریف کا ایریا ہے، اس حدود سے نکلا تو بابا فضل الدین کلیامی میرے سامنے آ گیا۔ یہی زندگی تو آپ کو بتا رہا ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ادھر جنازہ رکھا ہوا، سامنے آ گئے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا بابا فضل الدین میں جنازہ پڑھانے آ رہا ہوں، تو یہاں کھڑا ہے۔ اب جملہ سنیے گا ذرا، کتنے رحیم ہوتے ہیں اللہ والے، اور کتنے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے پیر صاحب وہ ساری زندگی جو مجھے تنگ کرتے رہے ہیں نا لوگ، اور مجھے فتوے لگاتے رہے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے جلدی سے آ جائیں۔ پھر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے گھوڑی کو تیز دوڑایا، اور فرماتے ہیں جب میں کلیام شریف پہنچا اور کلیام کی حدود میں آیا تو بابا صاحب پھر سامنے آ گئے۔ تو میں نے کہا بھائی اب تو میں پہنچ چکا ہوں، اب کیوں آئے ہیں؟ اب جملہ سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، اب کس لیے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سید زادہ میرے گھر آئے، ایک میرے نبی کی آل میں سے، ایک میرے حضور کی آل میں سے میرے گھر آئے، اور فضل الدین کلیامی اس کا استقبال نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ وہ زندگی ہے جسے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم اعمال صالحہ کر کے تو دیکھو، تم اپنی روح کے ساتھ تعلق بنا کر تو دیکھو، تم اپنی روح کو طاقت اور صحت دے کر تو دیکھو، پھر دیکھو یہ روح تمہیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ دنیا میں چیزیں بناتا ہے انسان، اس انسان کو بیٹری جب ملتی ہے، جو چیز بناتے ہیں آپ مختلف، ایک بچوں کا کھلونا ہی لے لیں، اس میں جب بیٹری ڈالتے ہیں تو کیسے دوڑتا ہے، ٹھیک ہے بات نہیں؟ تو یہ جو کھلونا ہے یہ تو اللہ نے بنایا ہے، تو اس کی بیٹری اگر چارج ہو جائے تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو بیٹری ہے روح کی طاقت، اور یہ کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ ہر اچھا کام،
میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے اگر کسی مسلمان سے آپ مسکرا کر مل لینا، اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی روح کی طاقت ہے۔ اس کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اس کے کام کا حل کرنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ صرف مسکرا کر آپ ملتے ہیں، یہ بھی روح کی طاقت ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور میں یہاں حدیث پاک آپ کو ایک کوٹ کر دوں، دو مسلمان جب ملتے ہیں آپس میں، سلام کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہیلو ہائے ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ ان پر 100 رحمتیں تقسیم کرتا ہے۔ غور سے سنیے گا بات، اور ان 100 میں سے 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو زیادہ پیار سے ملتا ہے، دوسرے کو 10 ملتی ہیں، 90 اس سے ملتی ہیں جو زیادہ پیار سے ملے، زیادہ محبت سے ملے، زیادہ مسکرا کر ملے۔ اور یہ اللہ اندر کی بات جانتا ہے، ایسا نہیں کہ اوپر مسکراہٹ اور اندر منافقت والا نہیں ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں نا شیطان کی وجہ سے، تو پیار سے محبت سے یوں ملیں تو یہ روح کو طاقت دیتی ہے یہ چیز۔ پھر اگر اسے پانی پلا دیا، کوئی کھانا کھلا دیا، اس کا کوئی کام کر دیا، تو پھر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ او کما قال، جو بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگتا ہے اتنی دیر اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو سامعین علی وقار یہ ہے روح کی طاقت۔ اب میں آپ کو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، مگر ادھر جانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، شاید میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کی وہ، مگر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بولیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو اسے سیدھی سی ایک بات کہا کریں کہ روح بیمار ہو تو پھر ادھر جاتے ہیں، کیونکہ وہ روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے روح کو پالا ہوتا ہے نا، ان کی روح کے اندر پورے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ان کی انہیں خبر ہوتی ہے کہ کون سی دوائی سے اس کی روح ٹھیک ہوگی۔ اس لیے جب چور آ جاتا تھا نا بیمار روح لے کر، کمزور روح لے کر، تو پورا آپریشن کر کے روح کو پاک صاف کر کے اپنی پاور دے کر وٹامن ڈال کر پھر وہ چوریاں شوریاں ہٹا کر اسے کتب بنا کر بھیج دیا کرتا۔ یہ ایسے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر اچھا ہو تو 2-3 دن میں ٹھیک کر دیتا ہے، بولیں جس کو سمجھ آ جائے بیماری کیا ہے۔ تو اس لیے تو کہا گیا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرو، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ہر بیماری دیکھ لیتا ہے، ہر کمزوری دیکھ لیتا ہے، پھر وہ آپریٹ بھی کر دیتا ہے، مرہم پٹی بھی کر دیتا ہے، دوائی بھی دے دیتا ہے، اور ساری بیماریاں دور کر کے روح کو پاک کر کے کہتا ہے اب ادھر مت جانا، اس راستے پہ لگ جاؤ۔ یہ ہوتی ہے سنگت۔ یہی تو اس کتے کے ساتھ ہوا تھا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ نجس تھا، پلید تھا، گندا تھا، مگر جب اس در پہ بیٹھا اللہ نے فرمایا آپ کی نگاہ کی برکت ہی اتنی ہے کہ جب تم جنت جاؤ گے اسے بھی ساتھ دے کر جانا۔ یہ نفس ہوتا ہے نا، اسے کتا ہی کہا جاتا ہے، گندگی کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے۔ تو جب یہ پاکیزگی میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی روح کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اسے پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آیا، بیمار آیا، کمزور آیا، جو دوا لے کر آیا، اس کو وہ خیرات نصیب ہو گئی۔ اور جب روح کی پاور ہو جاتی ہے تو ایک عورت کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بچہ، وہ جو آپ نے سنا نا ڈوب کے مر گیا، جو بیڑا نکالا تھا، یہ اس سے ہٹ کے ایک اور واقعہ ہے۔ ایک اور بچہ جوان کسی عورت کا مر گیا، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گئی، حضور میرے بچے کا کچھ کر دیجئے۔ آپ نے آنکھیں بند فرمائی، مراقبہ فرمایا، اور وہ جو روح کی طاقت ہے اس سے پرواز کی کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ اور معاملہ جب تھا جو بھی اللہ کے حضور عرض کر دی، اور اس سے کہا جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ جائے۔ سنیے گا، وہ گئی 2-3 دن تک بیٹا نہیں آیا، پھر پلٹ آگے عرض کرتی ہے حضور میرے بچے کا کچھ کر دیجیے۔ آپ نے پھر مراقبہ فرمایا، پھر فرمایا جاؤ پلٹ آئے گا۔ وہ دوسری بار بھی نہیں آیا، پھر آ گئی عرض کرنے کے لیے۔ تو تیسری بار جب آپ نے مراقبہ فرمایا نا، اب ذرا تعلق دیکھیں اللہ کے ساتھ کیسا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے لاڈ ہوتا ہے نا، لاڈ، اس لاڈ کے ساتھ عرض کر دی ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں، ذرا غور کریں کون کہہ سکتا ہے یہاں یہ جملہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک کیوں اس کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے؟
کیوں اس کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے مالک؟ میری خاطر اس کا بچہ پھیر دے۔ تو جواب جانتے ہیں کیا آیا؟ فرمایا عبد القادر ایسی بات نہیں ہے، جب پہلی بار آپ نے کہا نا بچہ پھیرنے کا، تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے سمندر میں سے ذرات کو جمع کرو، وہ جمع ہو گئے۔ جب دوسری بار آپ نے ریکویسٹ کی تو ہم نے اس کو پھر جمع کر کے جسم عطا کر دیا۔ اور آج جب یہ آئی ہے تو اس کو بتا دیں اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا بچہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب یہ سارا کیسا ہے؟ یہ وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا نیک اعمال کے ساتھ، روح کی سنگت کے ساتھ، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، جس کا جو سلسلہ ہے، جو نسبت ہے، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ، وہ تو شہنشاہ کل ہے نا، مگر جس کی جو نسبت ہے، جو سنگت ہے، جہاں روحانی تعلق ہے، تو وہاں پر وہ وظائف ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ بولیے، وظائف دیتے ہیں، اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں ہر آستانے کے۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں وظائف؟ وہ اسی روح کی طاقت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وٹامنز ہیں، ٹونک ہیں یہ، اور یہ ایسی پاور دیتے ہیں روح کو، اگر آپ کرنے والے بن جائیں تو انسان کو روح کی طاقت کا خود ادراک بھی ہوتا ہے، اور اسے احساس بھی ہوتا ہے، اور اسے سمجھ بھی آتی ہے بات کی۔ سبحان اللہ۔ میں آخری واقعہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ، اس پر بات مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ اپنے وقت میں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ کس کے مرید ہیں وہ؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب سبحانی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا وہاں ایک اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے، غوث محمد قلندر، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرو۔ اب پیر کا حکم سر آنکھوں پر، وہاں چلے گئے، سارا دن لوگ آتے رہے، دعائیں کرواتے رہے، وظیفہ پوچھا، دعا لی، مسئلہ ڈسکس کیا، چلے گئے، شام تک بیٹھے رہے۔ تو شام کو غوث صاحب نے پوچھا بھائی کون ہو؟ امیر خسرو ہوں۔ کوئی دعا کروانی ہے، کوئی دم، کوئی مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ کیوں آئے ہو؟ مجھے میرے پیر نے بھیجا ہے۔ کون ہے تیرا پیر؟ لیکن نظام الدین اولیاء، بڑے پیار سے ایسے نام لیا۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ قلندر صاحب فرمانے لگے نظام الدین اولیاء کو کبھی میں نے حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ روحانی کچہری جو لگتی ہے، اب یہ جو ہمیں فیض دیتے ہیں نا روحانی، یہ وہاں سے لیتے ہیں تو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات دل پہ اتنی لگ گئی کہ میں نے تو اپنے پیر کا بڑا مقام سمجھا ہوا تھا، ان کا یہ مقام نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ اتنی دل پہ لگ گئی بات کہ کھانا پینا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا، اور کمزور لاغر ہو گئے۔ چند دن بعد جو خواجہ صاحب نے دیکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے خسرو تمہیں کیا ہوا ہے؟ دل کی بات کہہ دی، حضور آپ نے بھیجا تھا، وہاں یہ بات سنی ہے، وہاں یہ بات سنی ہے۔ اچھا، کہنے لگے پھر جاؤ۔ اب کہنے لگے حضور اب نہیں جاتا، پھر وہی بات کریں گے، پھر میرا دل چلے گا۔ کہنے لگے جاؤ، اب اگر اس نے یہ بات کی، اب یہ سنیے گا بات، یہ دیکھیں روح کا علاج کیسے ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ اب اگر اس نے یہ بات کی تو تم مجھ سے کہنا کہ مجھے اس کچہری میں پہنچا دو، پیر کو میں خود ڈھونڈ لوں گا، میں پیر کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ وہ لے گئے، وہاں پہنچ گئے، بیٹھے، جا کر ساری بات ہو گئی۔ پھر یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا اچھا وہاں جانا چاہتے ہو؟ آنکھیں بند کرو، دل پر ہاتھ رکھا اور سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں لے گئے۔ آقا علیہ السلام کی وہاں جو دربان کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا امیر خسرو آیا ہے، پیر کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، اجازت مل گئی، ڈھونڈ لو۔ پہلی مجلس میں نہیں ملے، جانے لگے تو آقا نے فرمایا خسرو اوپر والی مجلس میں آ جاؤ، اپ گریڈ والی میں۔ دوسری میں نہیں ملے، تیسری میں نہیں ملے، چوتھی میں نہیں ملے، پانچویں میں نہیں ملے، چھٹی میں نہیں ملے، ساتویں مجلس تک چلے گئے، وہاں بھی نہیں ملے۔ مگر ساتویں مجلس میں ایک عجیب رنگ تھا کہ آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں دو نقاب پوش بیٹھے تھے۔ جب ساتویں مجلس سے بھی پریشان جانے لگے نا کہ آخری مجلس میں بھی نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خسرو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ رکے تو دائیں بائیں جو بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا اے نقاب والو، کبھی تو نقاب اتارا کرو، تمہیں ڈھونڈنے والے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو دائیں جانب سے نقاب اترا تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ،
اور بائیں ہستی نے نقاب اتارا تو خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے۔ اس منظر کو جب دیکھا نا تو خواجہ امیر خسرو وہی پکار اٹھے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، کہاں لے گئے ہو مجھے، کیا خبر، یہ کیسی رات اور کیسی مجلس ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مگر اشارہ دے دیا محمد شب میں محفل بود۔ بس اتنا مجھے پتا ہے، جس مجلس میں بھی گیا ہوں، جس مجلس میں بھی مہمان خصوصی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ جو نیک سنگتیں اور قربتیں ہوتی ہیں، یہ یوں روح کو ٹریٹ کرتی ہیں، اسے یوں پاکیزہ کرتی ہیں اور یوں سنگتیں عطا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنی نسبتوں کا حیا کریں، اپنی سنگتوں کا حیا کریں، اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی غلامی اور آپ کی نسبت اور آپ کو تعلق کو مزید پختہ کریں، کیونکہ جس کو بھی خیرات ملتی ہے وہ در جیلانی سے ہی ملتی ہے اور در گیلانی سے ہی ملتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی نسبت عطا کرے، آپ کی نسبت میں فنائیت عطا کرے، اور آپ تمام کی اس محبت کو اور خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پاک کا صدقہ دنیا و آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا فیض اور ان کی نسبت عطا فرمائے۔ وما علینا ان البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت